من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق الله مولانا العلي العظيم القديم الكريم الرؤوف الرحيم العليم الحكيم الحليم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت میں پڑھیے: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. سر کو سجدے میں جھکا یہ مغفرت کی رات ہے. سر کو سجدے میں جھکا یہ مغفرت کی رات ہے. سر کو سجدے میں جھکا یہ مغفرت کی رات ہے. بخششوں کی طرف آ یہ مغفرت کی رات ہے. اور ایک حدیث کا ترجمہ ایک شعر دے اندر شاعر نے کیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ عائشہ بی بی یہ بولی کہ رو رہے ہیں آپ کیوں. عائشہ بی بی یہ بولی رو رہے ہیں آپ کیوں. تو بول اٹھے مصطفیٰ یہ مغفرت کی رات ہے. اور آج ہر عاصی کی معصیت مٹا دے اے خدا. آج ہر عاصی کی معصیت مٹا دے اے خدا. بخششیں کر دے عطا یہ مغفرت کی رات ہے. اب آتے ہیں اور اپنی ساری غلطیوں پہ ہو
کہ نادم توبہ کر اپنی ساری غلطیوں پہ ہو کہ نادم توبہ کر بخش ہی دے گا خدا یہ مغفرت کی رات ہے بخش ہی دے گا خدا یہ مغفرت کی اور بولی رحمت دھل گئے ہیں سب گناہ تیرے ظہیر بولی رحمت دھل گئے ہیں سب گناہ تیرے ظہیر اب نہ رو چل گھر کو جا یہ مغفرت کی رات ہے اب نہ رو چل گھر کو جا یہ مغفرت کی رات ہے سر کو سجدے میں جھکا یہ مغفرت کی رات ہے انشاءاللہ گرامی منزلت حضرات سامعین کرام آج 8 شعبان المعظم شریف ہے اور آئندہ آنے والے ہفتے دے اندر ایک بڑی مبارک رات آنے والی ہے جنہوں شب برات کیا جاتا ہے اور وہ رات چونکہ گزار کے اگلے دن جمعہ آئے گا اور اس رات کی اگر فضیلت دسنی ہوئے تو گزرن تو بعد نہیں دسی جائے گی پہلے دسی جائے گی اسی ہی واسطے اج میں شب براعت دیاں عظمتاں اور شانہ دسن دا ارادہ لے کے آیا ہے شب فارسی زبان دا لفظ ہے جدا معنی ہے رات ویسے عربی دے اندر رات نو لیلہ کیا جاتا ہے اور فارسی دے اندر شب یہ ساڈے ہاں استعمال کیتا جاتا ہے ویسے فارسی دا لفظ ہے براعت یہ معنی ہوتا ہے آزادی فرماؤ سبحان اللہ کی معنی ہے آزادی شب براعت یعنی آزادی والی رات یعنی اس رات اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندیاں نو جہنم تو آزاد فرما چھڑتا ہے ادا ایک نام ہے لیلۃ المبارک یعنی برکتاں والی رات سبحان اللہ فرما دے جاؤ برکتاں والی رات یعنی اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندیاں دے رزق دے اندر عمر دے اندر مال اور جان دے اندر بے شمار اور لا تعداد برکتاں عطا فرما دے ایک اور نام ہے اس رات دا لیلۃ الرحمہ رحمتاں والی رات
یعنی اس رات دے اندر اللہ تعالیٰ دی رحمتاں دی چھما چھم بارش اپنے گناہگار بندیاں تے ساری رات ہی پیندی رہندی ہے۔ قبلہ اس رات دی فضیلت دسن دا آغاز ابتدا میں انہی آیتہ تو کر لینا ہے جڑی میں دوران خطبہ پڑھی ہے۔ اللہ دا پیارا کلام 25واں پارہ سورۃ الدخان دی آیت نمبر 1 2 3 تے 4 محبت نہ کہہ دے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اللہ فرماندا ہے حامیم قبلہ جڑے قرآن پڑھن والے قرآن دے مطالعے دا ذوق رکھن والے تلاوت دا وہ حضرات جاندے نے قرآن دیاں بڑیاں ساریاں سورتاں دے ابتدا دے اندر اللہ نے ایسے لفظ استعمال فرمائے نے کیڑے لفظ جیسا کہ حامیم یاسین طٰہٰ قاف صاد یہ لفظ اللہ نے استعمال فرمائے نے۔ کیوں استعمال فرمائے نے؟ جدو انہاں دا معنی مطلب کسے نوں پتہ ہی نہیں کیوں استعمال محدثین نے بڑیاں لمیاں لمیاں گلاں انہاں تے کیتیاں، انہاں لفظاں تے مقطعات تے بڑیاں لمیاں لمیاں گلاں کیتیاں نے، لیکن آخر تے جا کے ایک کوئی گل کیتی، نتیجہ ایک کوئی کڈی آئے کہ انہاں آیتاں دا مانا تے مطلب کسے نوں بھی پتہ نہیں۔ انہاں آیتاں دا مطلب یا بھیجن والا خدا جاندا ہے یا جدی نعت بن کے آیا او مصطفیٰ جاندا ہے۔ فرمایا یہ تے بحث نہیں قبلہ حامیم تے کوئی بحث نہیں۔ اگے اللہ فرماندا والکتاب المبین واو قسمیہ اللہ فرماندا ہے کتاب مبین دی روشن کتاب دی قسم ہے میں قربان تے نثار جاوا۔ اللہ فرماندا ہے او کیڑی کتاب انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ اس رات دی شان اے وے اے دے اندر اسا اپنا قرآن نازل فرمایا۔ قرآن نازل ہوا توجہ کرنا ذرا ہن ایتھے جمہور مفسرین ایتھے لکھدے نے کہ جس رات دا ذکر اللہ اس موقع تے فرما رہا ہے کہ جس رات اسا قرآن نازل کیتا ہے اس رات تو مراد لیلۃ البرات یعنی شب برات ہے۔ کہ بلا سارے نہیں بولے تسی کیڑی رات ہے؟ شب برات۔ لیکن جڑے قرآن دوست لوگ نے نا قرآن دا مطالعے دا ذوق رکھن والے وہ کہن گے کہ ایک آیت ہو رہے جہدے اندر اللہ نے قرآن دے نزول دی گل کیتی ہے، قرآن نازل ہون دی گل ایک اور مقام تے بھی کیتی ہے۔ کتھے؟ سورۃ البقرہ اللہ فرماندا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ فرماندا ہے رمضان دا مہینہ ہووے جدے اندر اسا قرآن نازل کیتا۔ ادھر بھی فرمایا کہ اس رات اسا قرآن نازل کیتا تے علماء نے اس تو مراد شب برات لئیے تے ادھر فرمایا رمضان سے نازل کیتا قرآن تے کیول رمضان دی رات کیڑی سی؟ اللہ فرماندا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اسا قرآن لیلۃ القدر دے اندر نازل فرمایا۔ کہ بلا ہن آیتاں ہو گئیاں دو، میرے حال توجہ کرنا، دو آیتاں تے دوواں دے وچ اللہ نے قرآن دے نزول دی گل کیتی ہے۔ اس آیت دے اندر بھی فرمایا اسا قرآن نازل کیتا، لیلۃ القدر والی بھی فرمایا قرآن نازل کیتا تے کہ بلا قرآن تے ایک ہی ہے۔ ہائے ہائے نہیں سمجھے، قرآن ایک ہی ہے نا، دو تے نہیں نا، قرآن ایک ہی ہے تے تطبیق کینج ہوے گی؟ دوواں راتاں دے اندر اللہ نے قرآن کیویں نازل کیتا؟ علماء نے سمجھان واسطے کیا ہے کہ نزول دو قسم دا۔ کنے قسم دا؟ دو قسم دا۔ ایک نزول تقدیری تے ایک نزول حقیقی۔
نزول تقدیری کینوں کہندے نے او رات او قرآن کریم دا نزول کہ لوح محفوظ تے لکھیا ہویا سارا قرآن کریم اللہ دے فرشتیاں نے اللہ دے حکم نال لوح محفوظ تو پہلے آسمان تے اتاریا کہ بلا تسی نہیں بولے سبحان اللہ اللہ دے حکم نال لوح محفوظ تو لکھیا ہویا قرآن اللہ تعالیٰ دے فرشتیاں نے پہلے آسمان تے اتاریا تے علماء فرمانے نے اے جڑا لوح محفوظ تو پہلے آسمان تے قرآن آیا نا اے جس رات کم ہویا او رات شب برات دی رات ہے تے پھر قرآن کریم نازل جدو پہلے آسمان تے آ گیا پھر پہلے آسمان تو حضور علیہ السلام دے غلامہ دی فرزندان اسلام دی ضروریات اور حاجات دے مطابق تھوڑا تھوڑا کر کے مصطفیٰ دے سینے تے جیڑا 23 سالہ دے عرصے تے قرآن نازل ہویا اس نزول دی ابتدا لیلۃ القدر تو ہوئی ہے اے ہے فرق دو قسم دے نزول دا ایک نزول ہوئے جڑا آسمانہ تے آیا لوح محفوظ تو تے پھر پہلے آسمان تو ایک نزول اے وے جڑا مصطفیٰ دے سینے تے آیا کہ بلا دو قسم دا قرآن کریم نازل ہو یا تو بھی میں دس دیتا کہ اے شعبان دی رات جڑی 15ویں رات ہے اس رات نازل ہویا میں اگے چل کے دسنا ہے اس مہینے دی اور اس رات دی فضیلت میں ہونی دسنا ہے پہلے میں آیتاں دا ترجمہ کر لواں اللہ فرماندا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم اللہ فرماندا ہے اے رات او رات شب براءت دی رات او رات جے دے اندر ہر حکمت والے کام دا فیصلہ کر دتا جاندا ہے ہر حکمت والا کام اللہ فرماندا بند دیتا جاندا ہے اس شعبان تو لے کے اس شب رات تو لے کے اگلے سال آن والی شب رات تک کنے اکھاں بند کرنیاں نے کنے دنیا تے آنا ہے اور کنوں اللہ تعالیٰ نے حج کرن دی شہادت دینی ہے کنے عمرہ کرن جانا ہے کنوں کنا رزق ملنا ہے اور کنوں اللہ نے عزتاں دینیاں نے تے کنیاں کہ عزتاں دینیاں نے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتیاں نو سارا علم دے چھڑ دے فہرستاں تیار ہو جاندیاں نے میں حضور دا غلام وہ سائن آف انٹیروگیشن لا کے پوچھنا چاہنا ہے وہ جیڑا رب اپنے فرشتیاں نو علم دے سکتا ہے وہ جیڑا فرشتیاں دا بھی سردار ہے جیڑا نوریاں دا بھی سردار ہے وہ جیڑا رسولاں دا بھی سردار ہے جیڑا سارے نبیاں دا بھی سردار ہے اللہ اس محبوب نو علم کیوں نہیں دے سکتا ابراہیم گل نکلی نا جو ایک سال اجرا آن والا ایک سال ہے اجے آنا ہے اس شبرات تو لے کے اگلی شبرات تک اللہ نے ہر شے دا علم کینوں دیتا فرشتیاں نو تے قبلہ جڑا ایک شبان تو دوسرے شبان ایک شبرات تو دوسری شبرات تک دا علم اپنے فرشتیاں نو دے سکتا ہے تے اپنے محبوب جی دی خاطر ساری کائنات نو بڑھایا اس محبوب نو علم کیوں نہیں دے سکتا قبلہ میں قربان تے نثار جاواں ہن ذرا توجہ کرنا میں تواڈے سامنے اس رات دی اس مہینے شعبان دی جدے اندر اللہ نے شب رات رکھی اس مہینے دی عظمت پڑھن لگیا ہے میں سنن نسائی شریف جو حدیث مبارکہ پڑھ کے سنان لگیا ہے میرے نبی دا ایک صحابی ہے منہ بولیا بیٹا ہے جدا نام ہے زید بن حارثہ او دا ایک شہزادہ ہے جدا نام ہے اسامہ بن زید اسامہ بن زید ایک دہاڑے میرے نبی علیہ السلام نو اسامہ بن زید قدم چوم کے کہن لگے اے آقا جی میں ایک گل پوچھنا چاہنا ہے جے جان دی امان پاواں میں ایک گل پوچھنا چاہنا ہے فرمایا پوچھ کی گل ہے عرض کردا ہے سونیا اے سارے مہینے اللہ دے نے محرم الحرام اللہ دا سفر المظفر اللہ دا ربیع الاول اللہ دا ربیع ثانی اللہ دا جماعت الاخرى تے جماعت الاولا اللہ دا 12 دے 12 مہینے تے اللہ دے نے تے آقا جی اللہ تعالیٰ نے روزے رکھن واسطے رمضان دا مہینہ مقرر فرما چھڑیا
تے آقا جی مینوں سمجھ نہیں آئی. صحابی کہندا ہے آقا جی روزیاں واسطے رمضان دا مہینہ مقرر ہو گیا تے مینوں سمجھ نہیں آئی, مینوں دسو, مینوں جواب دیو کہ آقا جی میں تانوں ویکھنا وا رمضان دے مہینے تو علاوہ رمضان دے مہینے تو نو سائیڈ تے کڈ کے باقی دے 11 مہینے آقا جی 11 مہینیاں وچوں تسی کسے مہینے چ اینے روزے نہیں رکھ دے جننے شعبان چ رکھ دے ہو, جننے شعبان چ رکھ دے ہو. میرے نبی علیہ السلام دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی, زلفاں لہرا کے مسکرا کے میرے نبی نے فرمایا اسامہ وہ لوگ اس شعبان دے مہینے دیاں عظمتاں تے رفتاں تو بے خبر نے, غافل نے. جا میرے غلام وہ جا کے لوگاں نو اس مہینے دی عظمت دس دے, اے مہینہ کی شان رکھ دے. فرمایا سن میرے صحابی اے مہینہ بین رجب و رمضان, اے مہینہ ایدی سب تو وڈی فضیلت وے اے رجب تے رمضان دے درمیان آندا ہے, رجب تے رمضان دے درمیان. بابا جی نہیں سمجھے تسی, ہن ذرا میرے ال ویکھنا میں سمجھان لگیا ہے. حضور نے فرمایا رجب تے رمضان دے درمیان آندا ہے, اے دے ایک سائیڈ تے رجب ہے ایک سائیڈ تے رمضان ہے. پھر سننا ایک سائیڈ تے رجب ہے ایک سائیڈ تے رمضان ہے. قبلہ پھر سننا ایک سائیڈ تے رجب ایک سائیڈ تے رمضان. رجب او مہینہ ہے جس مہینے دے اندر اللہ دا محبوب اللہ دا پراؤنا بنیا, تے رمضان او مہینہ ہے جس مہینے دے اندر اللہ دے محبوب دے گناہگار امتی اللہ دے مہمان بندے نے. قبلہ نہیں سمجھے, اس مہینے دے اندر رجب دے اندر حضور گئے اللہ نال ملاقات کرن لئی, معراج ہوئی نا, تے فرمایا اس مہینے دے اندر اللہ دا محبوب اللہ دا پراؤنا بنیا. تے جس ویلے رمضان آندا ہے موسیٰ علیہ السلام نو ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ چ عرض کیتی, یا اللہ تو مینوں کلام کیتا بڑی عظمت ہے میری, یا اللہ میرے نال گلاں کیتیاں, کیا دنیا دے اندر کوئی ایسا بندہ بھی ہے جہدے نال تو ہور کوئی بندہ جہدے نال گلاں کیتیاں ہون؟ اللہ نے دی رحمت مسکرا پئی. فرمایا موسیٰ اوے تیرے نال تے ایسا گلاں کیتیاں نے نا حجاب دے اندر, حجاب دے اندر. پر موسیٰ ایک میرا نبی آخر الزمان ہونے والا ہے, وہ نبی آئے گا انہوں اسی رمضان دا مہینہ دیاں گے, رمضان چے او دے غلام روزے رکھیں گے, سویرے روزہ رکھ کے مغرب ویلے تک بھکھے رہن گے, میرے واسطے بھکھے رہن گے, عبادت کرن گے, میرا ذکر کرن گے. پھر جدو افطار دا ویلا آئے گا وہ قبلہ افطار دے ویلے اللہ فرماندا ہے میں اپنے روزے دار نال بغیر کسے حجاب تو کلام کراں گا. فرمایا بین رجب و رمضان, اے مہینے دی سب تو وڈی فضیلت اے وے کہ اے رجب تے رمضان دے درمیان آندا ہے. تے رجب او مہینہ جے دے اندر حضور گئے اللہ نال ملاقات کرن, تے رمضان او مہینہ جے دے اندر حضور علیہ السلام دے غلاماں دی گناہگاراں دی اللہ نال ملاقات ہو جاندی ہے. قبلہ اور فضیلت سننا اس مہینے دی. حضور نے فرمایا الرجب شہر اللہ والشعبان شہری والرمضان شہر امتی. فرمایا وہ رجب اللہ دا مہینہ ہے, شعبان حضور نے فرمایا میرا مہینہ ہے, رمضان میری امت دا مہینہ ہے. نہیں سمجھے اجے بھی تے ان سمجھ لو, اے وے رجب, اے وے رجب, اے وے شعبان تے اے وے رمضان. اللہ نے رجب اتے رکھیا, رمضان تھلے رکھیا, تے درمیان تے محبوب دا مہینہ درمیان تے کیوں؟ اس واسطے اللہ فرماندا ہے میرے نبی دے امتیو اوے کتے ڈائریکٹ میرے اللہ آن دی کوشش نہ کرنا. جے ڈائریکٹ آئے تے قبول نہیں کیتے جاؤ گے, پہلے میرے محبوب وال آؤ, اے دے ذریعے ہو کے میرے وال آؤ. تے اللہ فرماندا ہے جدوں تسی اے دے ذریعے آؤ گے تے میں بھی اپنی رحمتاں ڈائریکٹ نہیں دیاں گا, اپنے محبوب دے وسیلے نال دیاں گا. جنہوں نے سمجھ آئی ہے فرماؤ ہاں پر. یہ ہے فضیلت شعبان دے مہینے دی. اور سناما قبلہ شعبان دی فضیلت میں بیان کر رہا ہوں, اور سناما قبلہ میرے ال توجہ کرنا. تے ہن میں تانوں معراج دی رات لے چلا اللہ دی تے اللہ دے حبیب دی بارگاہ دے اندر.
حضور جس ویلے تشریف لے گئے نا، حضور اللہ دی بارگاہ دے اندر پہنچ گئے، گلاں شروع ہو گئیاں محب تے محبوب دے درمیان، عاشق تے معشوق دے درمیان، رب تے حبیب دے درمیان قبلہ گلاں ہوئیاں، بہت ساریاں گلاں ہوئیاں، جتھے بڑیاں ساریاں گلاں ہوئیاں۔ حضور علیہ السلام نے ایک گل کی تھی جڑی میری آباد رہی ہے، میری موضوع نال ریلیٹڈ ہے، میں اس سنان لگے آئے۔ حضور نے عرض کی تھی یا اللہ، ہن ذرا تصور کرنا بابا جی میرے حال مزہ آئے گا تانوں، اللہ تعالیٰ دے سامنے حضور نے، اللہ دے حضور آمنے سامنے تے گلاں ہو رہی ہیں، حضور نے عرض کی تھی یا اللہ اے تو اپنے پیغمبر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نو ایک آسا عطا فرمایا، ایک سوٹا، تے قبلہ صرف سوٹا ہی نہیں سی، وہ اللہ نے ایک معجزے دے طور تے عطا فرمایا سی۔ وہ آسا او دا معجزہ کی سی، جدو آسا لے کے موسیٰ علیہ السلام فرعون دے دربار دے اندر گئے، فرعون نے جادوگر بلا لے، جادوگراں نے چھوٹیاں چھوٹیاں رسیاں سٹیاں، جس ویلے رسیاں سٹیاں منتر پڑھیا، وہ ساریاں رسیاں چھوٹے چھوٹے سپ بن گئیاں، تے موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے جیڑا آسا عطا فرمایا سی، اللہ نے فرمایا موسیٰ وہ چھوٹیاں چھوٹیاں انہاں رسیاں تے سپاں تو ڈری نہ، وہ اپنا آسا زمین تے سٹ دے۔ وہ آسا جنوں اللہ نے معجزہ عطا فرمایا سی، موسیٰ علیہ السلام نے وہ آسا زمین تے سٹیا، آسا وڈا سارا سپ بن گیا، وہ جننے چھوٹے چھوٹے سپ سن ساریاں نو کھا گیا۔ ایک گل ہوئی نا، تے اللہ نے اس آسے نو، بابا جی میرے حال ویکھو، اللہ نے اس آسے نو قرآن دے اندر پتہ کنا لفظاں میں ذکر فرمایا؟ ثعبان، سا عین با الف نون، ثعبان۔ میں آیت ہی نہ پڑھ دیا، اللہ ارشاد فرماندا ہے فَأَلْقَى عَصَاهُ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ۔ اللہ نے اس آسے نو لفظ ثعبان نال ذکر فرمایا۔ ہن کملی والے نے عرض کی تھی یا اللہ تو موسیٰ نو ثعبان دتا، او آسا دتا، ثعبان دتا، یا اللہ موسیٰ نو ثعبان دتا تے بدلے چ مینوں کی دتا، مینوں کی دتا۔ اللہ دی رحمت نے مسکرا کے فرمایا سونیا محبوبہ اوے چھڈ دے گلاں، اوے تو محبوب ہے، تو حبیب ہے، او موسیٰ ہے، او نبی ہے، تے تو نبی الانبیاء ہے، تو سارے نبیاں دا سردار ہے۔ سونیا اوے موسیٰ نو اسی ثعبان دتا، تینوں اسا شعبان دتا، تینوں اسا شعبان دیتا۔ تے یا اللہ کی فضیلت شعبان دی؟ فرمایا سن محبوبہ اوے موسیٰ دا ثعبان آسا او جدو سٹتے سن او سارے سپاں نو کھا جاندا سی، تے جیڑا شعبان تینوں دیتا سونیا شعبان تیری امت دے سارے گناہاں نو کھا جایا کرے گا۔ یا رسول زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، دو بھی ہاتھ بلند کر کے زندہ باد، زندہ باد، پھر ایک کاری مارو، زندہ باد، زندہ باد۔ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ شاد آباد رکھے۔ قبلہ سمجھ آئیے ثعبان اور شعبان دا فرق سمجھ آیا؟ موسیٰ نو ثعبان دتا، محبوب نو شعبان دتا۔ شعبان دے اندر قبلہ علماء فرماندے نے شعبان دے اندر لفظ نے 5 شین عین با الف تے نون، تے علماء فرماندے نے شین تو مراد شرف، عین تو مراد علو یعنی بلندی، با تو مراد بر یعنی نیکی، الف تو مراد الفت، تے نون تو مراد نور۔ فرمایا علماء نے جیڑا شعبان دی عزت کرے گا، جیڑا شعبان دی قدر کرے گا، جیڑا ادھے اندر روزے رکھے گا، عبادتہ کرے گا، وہ اللہ کو شرف بھی پائے گا، وہ اللہ کو علو یعنی بلندی بھی پائے گا، بر یعنی نیکی بھی پائے گا، وہ اللہ کو الفت خدا بھی پائے گا، نور ایمان بھی پائے گا۔ یہ ہے شعبان۔ اچھا جدو حضور علیہ السلام نے، بابا جی حضور علیہ السلام نے جدو
اسامہ بن زید دی گل تے فرمایا نا بھی لوگ اس مہینے دی شان اور عظمت تو بے خبر نے جا کے دس دے کہ یہ دی بڑی فضیلت اے وے کہ اے رجب تے رمضان دے درمیان آندا ہے۔ اسامہ بن زید نے سن لئی فضیلت، عرض کرتے نے آقا جی فضیلت سن لئی، پہنچا بھی دیا گے تے بڑی فضیلت ہے، لیکن عرض کرتے نے آقا جی جیڑا میں سوال کیتا او دا جواب دے اجے بھی نہیں ملیا۔ سونیا میں سوال کیتا سی تسی 11 مہینیاں وچوں شعبان دے اندر زیادہ روزے کیوں رکھ دے ہو، اے دی وجہ کی ہے، کثرت نال روزے کیوں رکھ دے ہو؟ فرمایا اوے سن اسامہ بن زید، حضور دے چہرے تے پھر مسکراہٹ آ گئی، مسکرا کے فرمایا اسامہ اوے اے مہینہ اوے جے دے اندر ہر بندے دے عمل اللہ دی بارگاہ چ پیش کیتے جاندے نے، تے مینوں اے گل محبوب ہے، مینوں اے گل سونی لگ دی ہے، چنگی لگ دی ہے کہ جدوں مصطفیٰ دے عمل اللہ دی بارگاہ چ پیش کیتے جان مصطفیٰ نے روزہ رکھیا ہووے، تا فرمایا روزے رکھنا کہ میرے عمل جدوں اللہ دی بارگاہ چ جان تے میں روزہ رکھیا ہووے۔ یار امام الانبیاء جڑے گناہاں تو معصوم نے، انہوں نے شعبان دا مہینہ ایک گزاریا کہ روزے بھی رکھے تے عبادتاں بھی کیتیاں، تے اج مولوی اٹھ کے بڑے دلے نہ کہندے نے اس رات دی حقیقت ہی کوئی نہیں، وہ جی انہوں نے کٹ لئی کولوں کتھوں حقیقت کیڑی اصل ہے؟ نا یہ دی فضیلت کوئی نہ ہوندی حضور شعبان سے روزے نہ، بلکہ میں اگے چلو میں اگے جا کے دس دیاں یہ تے سنی تسی شعبان دی فضیلت، قبلہ ہن سنائیے تانوں شب رات دی فضیلت، جنہوں نے سننی باوا دے بلند فرماؤ ہاں بھلا، اجے بھی بڑے سارے بندے چپ بیٹھے کہ بلا جنہوں نے اس مہینے دے اندر مدینے جانا ہے تسی بولو ہاں بھلا، آباد رہیے، کیا بات ہے، مدینے جانو ہر بندہ ہی کالا، اللہ سارے انہوں لے جائے، میرے الویکھنا ذرا جامع الترمذی شریف وچوں حدیث مصطفیٰ پڑھ کے سناون لگا، جامع الترمذی کتاب الصوم تے چیپٹر دا نام مزیدار مضمون دا نام باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، او حدیثاں جیڑیاں امام ترمذی نے شب رات دی رات دی فضیلت دے نقل کیتیاں۔ اور کیولا کتھے نے وہ مولوی جڑے کہندے نے اس رات دی حقیقت ہی کوئی نہیں، اوے جے اس رات دی حقیقت ہی کوئی نہ ہوندی تے امام ترمذی اس رات دیاں شاناں تے عظمتاں دے وچ پورا باب نہ بندا۔ امام ترمذی دا باب بننا دستا ہے شب برات دی فضیلت پر حق بے شک۔ ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تواڈی بھی ماں تے میری بھی روحانی ماں حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانیاں نے شعبان دی ایک رات سی شعبان دی تے میرے آقا میرے کملی والے علیہ السلام نے اے رات میرے حجرے دے اندر گزارنی سی، حضور تشریف لے کے آئے، حضور علیہ السلام آ کے آرام فرما ہو گئے، فرمانیاں نے میں بھی لیٹ کے تے آرام کرن لگ پئی، جس ویلے رات گزری میرے ہلکے والا توجہ کرنا، ام المومنین فرمانیاں نے اور جس ویلے رات ادھی دا ویلا آیا میری اکھ کھلی، میں حضور دا بستر ویکھیا، مینوں حضور دے بستر تے حضور نظر نہیں آئے، حضور نو بستر تے نہیں پایا، میں اٹھی میں حضور نو لبن لئی ترن لگی تے قبلہ جدوں حضور نو صحابہ نے لبنا ہوندا سی تے صحابہ کرام نو پچھن دی لوڑ نہیں سی پیندی، وہ جدروں حضور دے پسینے دیاں خوشبوواں آندیاں سن صحابہ پیچھے ٹر پیندے سن تے خوشبو دے پیچھے ٹردے ٹردے حضور تک پہنچ جاندے سن۔ ایویں نے بریلی والے مرشد اعلی حضرت فاضل بریلی علیہ الرحمہ نے وہ ایویں نے فرمایا کہ گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، نہیں کہ بلا سارے نے نہیں فرمایا، میرا خیال ہے رہن دے لیا شیر یہ سننا ہے تے چسدار جی سبحان اللہ فرما دے ہو، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر،
رہ گئی سا، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر۔ ام المومنین فرماندیاں نے، آپ فرماندیاں نے میں حضور دی جدروں خوشبو پئی آندی سی، میں ادھر نو تر پئی، میں تر دی جس ویلے حضور تک پہنچی، فرماندیاں نے میں کی منظر ویکھیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ جنت البقیع والے قبرستان دے اندر حضور قیام فرمانے، حضور کھڑے ہوئے نے تے کھڑے ہون دی کیفیت کی ہے، حضور نے اپنے ید اللہ والے سونے سونے تے گورے گورے نبوت والے ہاتھ اللہ دی بارگاہ تے اٹھائے ہوئے نے، تے نبوت والیاں اکھاں وچوں آنسواں دیاں نہراں لگیاں ہویاں نے۔ حضرت ام المومنین جدو پہنچیاں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عائشہ الصدیقہ ول ویکھیا، فرمایا عائشہ او کیا تو ایک گمان کیتا سی اللہ تے او دا رسول تیرا حق کھا لین گے، اللہ تے او دا رسول تیرے نال ظلم کرن گے، کیا تو ایک گمان کیتا؟ عرض کر دیاں نے آقا جی نہیں میں تے صرف اے سوچیا سی حضور میرے حجرے چوں نکل کے کسی اور زوجہ دے حجرے دے اندر تشریف لے گئے نے۔ فرمایا عائشہ نہیں وہ تینوں پتہ ہے اج کیڑی رات ہے؟ آقا جی کیڑی رات ہے؟ فرمایا اج دی رات لیلۃ البرات یعنی شب رات والی رات ہے، اج دی رات شب رات والی رات ہے۔ آقا جی کی عظمتاں نے اس رات دیاں، کی شاناں نے اس رات دیاں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنو عائشہ اس رات دی شان اے وے، اللہ اس رات دے اندر اے آسمان دنیا پہلے آسمان تے تشریف لے آندا ہے کہ بلا اجے کسے نتیجے تے نہ پہنچنا۔ ہن تسی آکھو گے بھئی اللہ دے آن تو با کے جان تو با کے آن واسطے جسم ضروری ہے تے اللہ جسموں با کے، اللہ کیفیت تو با کے، کمیت تو با کے، تعین تو با کے، تصور تو با کے، تشکل تو با کے، اللہ ہتھاں تے پیراں تو با کے، اوے رب تے آندا ہی نہیں کہ بلا توجہ میں سمجھا کے جاواں گا۔ اللہ دے آن دا مطلب اے وے اوے اللہ اس رات دے اندر اپنیاں ساریاں رحمتاں کٹھیاں کر کے پہلے آسمان تے بھیج دیندا ہے۔ اللہ دیاں رحمتاں پہلے آسمان تے آ جاندیاں نے تے اللہ دی رحمت جس ویلے پہلے آسمان تے آندی ہے، حضور نے فرمایا عرب دا ایک قبیلہ ہے جدا نام بنو کلب، ایک قبیلہ بکریاں بڑیاں پالدا سی، بڑی کثیر تعداد دے اندر اس قبیلے کول بکریاں ہوندیاں سن، پالدے سن تے بکریاں دی بھی نسل او سی جنہاں بکریاں دے جسماں دے والاں دے جتھیاں دے جتھے ہوندے سن، بڑے وال ہوندے سن۔ حضور نے فرمایا عائشہ اوے اج دی رات ایڈی مبارک رات ہے کہ اس رات دے اندر اللہ تعالی بنو کلب دیاں بکریاں دے جسماں دے والاں دی تعداد تو زیادہ اللہ تعالی اپنے گناہگاراں نو جہنم تو آزاد کر چھڑدا ہے۔ اسے واسطے تے پھر میں کہنا ہے کہ خوشیاں مناؤ مومنو آئی شب برات، کہہ دو ذرا سارے مل کے خوشیاں مناؤ مومنو آئی قبلہ جنہاں نو خوشی آن دی شب برات کہ شب برات آئے گی، اللہ دی بارگاہ دے اندر توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، عبادت کریں گے، جنہاں نو خوشی آن دی قبلہ تسی ذرا ہاتھ چوکے بولو خوشیاں مناؤ مومنو آئی، خوشیاں مناؤ مومنو آئی شب برات، اور رحمت خدا کی بن کے ہے چھائی شب برات، رحمت خدا کی بن کے ہے چھائی شب برات، اور کرتے رہے تلاوت و عبادت تمام رات، وہ خود مصطفیٰ نے ایسے منائی شب برات، خود مصطفیٰ
سے منائی شب برات، خوشیاں مناؤ مومنوں آئی۔ قبلہ میں قربان تے نثار جاواں، اس رات دیاں اور عظمتاں سننا۔ حضرت معاذ بن جبل میرے نبی دے پیارے صحابی، آپ فرماؤندے نے اوے جدوں شعبان دی 15ویں رات آندی ہے، اللہ اپنی مخلوق وال توجہ والی رحمتاں والی نگاہ فرماوندا ہے۔ اللہ نگاہ فرماؤندا ہے، اللہ اپنی ساری مخلوق نو بخش دیندا ہے، ایک مشرک تو علاوہ، دوسرے مشاہن تو علاوہ۔ اس رات اللہ تعالیٰ ساری مخلوق نو بخشدا ہے، ایک اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے نو معاف نہیں کردا۔ جیڑا اللہ دے برابر بنیت عبادت کسے نو اللہ دے برابر کر کے وہ عبادت کرے وہ مشرک ہے، اللہ مشرک نو معاف نہیں کرے گا۔ تے دوسرا مشاہن یعنی کینہ پرور، جیدے دل دے اندر کینہ ہوئے، عداوت ہوئے، اللہ انہوں بھی معاف نہیں کرے گا۔ لیکن اگر یہ بندے توبہ کر لین، اگر یہ توبہ کر لین تو اللہ انہوں بھی معاف فرما دے گا، کیونکہ توبہ دا دروازہ تے آخری ساں تک کھلے ہوئے نا، جدو مرضی توبہ کرو اللہ تعالیٰ سارے انہوں توبہ کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ کہ بلا اگلی روایت اسے تے سننا، میرے نبی دے پیارے صحابی بھی، میرے نبی دی اہل بیت بھی، میرے مولا علی، اونچی آواز سے سبحان اللہ جڑے علی والے بیٹھے ہو، بابا دے بلند بولو سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی شیر خدا، تاجدار حلتا، مرتضی مشکل کشا، حسنین دے بابا، مولود کعبہ ہے۔ مولا علی روایت کر دینے کہن دینے میں حضور نو فرما دیا سنیا، حضور نے فرمایا لوگو جدو شعبان دی 15ویں رات آوے، قومو لیلہا، اس رات دی اندر قیام کریا کرو۔ کی کریا کرو؟ قیام۔ اور میں نے سوچ کے دسو جڑے مولوی کہندے نے شب برات دی حقیقت ہی کوئی نہیں، کوئی حضور فرما رہے نے قیام کرو، ایک کہندے نے رات ہی کوئی نہیں ستے رہیا کرو۔ ایک کوئی قیام ایسا بھی ہے جڑا ستیاں پیا ہوتا ہے؟ ہائے ہائے نہیں سمجھے یار۔ حضور نے فرمایا قیام کرو، قیام کرو اس رات دے اندر۔ تے بابا جی کیڑا قیام ہے جڑا ستیاں پیا ہو جاتا ہے؟ قیام لئی کھڑے ہونا تے جاگنا ضروری ہے نا۔ پتہ لگیا حضور دا اے حکم فرمانا بھی قیام کریا کرو، اے دسدا ہے شب برات برحق ہے تے بے شک ہے۔ ایمیں نہیں حضور نے فرمایا قومو لیلہا، فرمایا اس رات دے اندر قیام کریا کرو۔ جدو اے رات اپنے اختتام نو پہنچ جائے، سومو نہارہا، اے دی صبح دے اندر روزہ رکھیا کرو، روزہ رکھیا کرو۔ آقا جی کی شان اس رات دی، کی عظمت اس رات دی۔ حضور نے فرمایا جدو شعبان دی 15ویں رات آندی ہے، اللہ تعالیٰ اس رات دی ابتدا تو ہی مغرب ویلے تو ہی اللہ دیاں رحمتاں پہلے آسمان تے طلوع اجلال فرما دیندیاں نے۔ اللہ دی رحمت آوازہ دیندی ہے او میرے گناہگارو، اج ہے تواڈے وچوں جڑا کوئی میرے کولوں مغفرت منگے میں او دے سارے گناہ بخش دیاں گا۔ اج ہے کوئی تواڈے وچوں جیڑا میرے کولوں مغفرت منگے۔ بابا جی ایک جملہ کہاں بڑا مزہ آئے گا، شام تک تسی مزہ لاؤ گے۔ اوے سارا سال گناہگار رب دی رحمت نو لبدے پھر دینے، پر شب رات دی رات رب دی رحمت گناہگاراں نو لبدی پھر دیئے۔ شب رات دی رات آندی ہے، اللہ دی رحمتاں آوازاں دیندیاں نے۔ اج ہے تواڈے کولوں جیڑا کوئی بخشش منگے، اج ہے تواڈے کولوں جیڑا کوئی تنگی ہے رزق دا میرے کولوں شکایت کرے، گلہ تے شکوا کرے، میں سارے گلے دور کر دیاں گا۔ اج تواڈے وچوں ہے کوئی اوے جیڑا میری بارگاہ وچوں مشکل کشائیاں دا مطالبہ کرے، اج میں مشکل کشائیاں کر دیاں گا۔ پھر جس طرح رات گزر دی جاندی ہے، اللہ دی رحمت صداواں دیندی جاندی ہے۔ بابا جی میرا وجدان کہندا ہے، میرا ذوق سلیم گل کہندا ہے، جدو رات اوے پچھلی دا ویلا آندا ہوئے گا، اوے نور پیر دا ویلا قبولیت والا، تے اللہ دی رحمت ایک صدا اے وی دیندی ہوئے گی، اوے تواڈے وچوں کوئی ایسا ہے وے جڑا اج ساڈے کولوں سانو ہی منگ لوے،
جڑا ساڈے کولوں سانو ہی منگ لوے اج کون ہے جڑا سانو منگے کہ بلا رفتہ رفتہ اے رات گزردی جاندی ہے پھر حضور نے فرمایا جس ویلے فجر طلوع ہوندی ہے اے سلسلہ بند ہو جاندا ہے اے نال ملدی جلدی ایک اور روایت غنیت الطالبین دے اندر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ نے نقل فرمائی آپ فرماندے نے حضور دے ظاہری دور دے اندر ایک بار جدوں لیلۃ النصف من شعبان یعنی شبرات والی رات آئی حضور علیہ السلام نے اس ساری رات جاگ کے گزاری جدو رات دے 3 حصے گزر گئے جدو چوتھا حصہ رہ گیا گزرن والا وہ قبلہ اللہ دے محبوب دی بارگاہ دے اندر وہ نوریاں دا پیشوا جبریل آیا جبریل آگے کہن لگا سونیا کملی والیا ذرا نگاہ نبوت آسمانہ وال اٹھا میرے نبی نے انج کر کے آسمانہ وال نگاہ نبوت اٹھائی بابا جی ایک کیڑی نگاہ ہے ایک او نگاہ ہے جڑی ابو بکر تے پوے تے صدیق کر دیندی ہے جڑی عمر تے پوے تے فاروق کر دیندی ہے جڑی عثمان تے پوے تے ذوالنورین کر دیندی ہے جڑی علی تے پوے تے اسد اللہ کر دیندی ہے جڑی مکے تے پوے تے مکرمہ کر دیندی ہے جڑی مدینے دے پوے تے طیبہ کر دیندی ہے او قبلہ اے او نگاہ ہے جڑی خدیجہ دے پوے طاہرہ کر دیندی ہے او عائشہ دے پوے تے صدیقہ کر دیندی ہے اے او نگاہ نبوت ہے او جڑی قطرے تے پوے تے سمندر بنا دیندی ہے جڑی پتھر تے پوے تے گوہر بنا دیندی ہے بے زر تے پہ جائے تے ابو زر بنا دیندی ہے حبشی بلال تے پہ جائے تے رشک کمر بنا دیندی ہے اعلیٰ حضرت نے ایویں نہیں فرمایا کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں اور نہیں کہ بلا سارے نہیں بولے میرا خیال ہے تانوں مزہ نہیں آ رہا تقریر دا کہ بلا چلو جنہوں نہیں آ رہا منہ تھلے کر لو تے جنہوں مزہ آ رہا دو ہاتھ چوک کے آکھو جس طرف اٹھ گئی دم میں گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم بھئی جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام اس نگاہ ید پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت کہ بلا میرے ال ویکھنا میں قربان تے نثار جاواں جس ویلے حضور نے نگاہ نبوت اٹھائی حضور فرمانے نے میں انج کر کے آسمانہ وال ویکھیا مینوں جنت دے 8 دروازے کھلے نظر آ گئے حضور فرمانے نے میں ویکھیا جنت دے ایک دروازے تے ایک فرشتہ ندا دے رہا ہے کی کہہ رہا ہے فرشتہ کہندا ہے اوے اج دی رات مبارک ہوے انہاں لوگاں نو جنہاں نے ساری رات سو کے نہیں گزاری بلکہ اللہ تعالیٰ دے قیام دے اندر رات گزار دیتی دوسرا فرشتہ کہندا ہے انہاں لوگاں نو مبارک ہوے جنہاں نے اج دی ساری رات رکوع تے سجدے دے اندر گزاری تیسرا کہندا ہے اوے اج دی رات انہاں لوگاں نو مبارک ہوے جنہاں نے سو کے رات نہیں گزاری اللہ دے ذکر دے اندر رات گزاری چوتھا کہندا ہے انہاں نو مبارک ہوے اوے جنہاں نے اج دی رات سو کے نہیں گزاری بلکہ رب تو دعاواں منگدیا گزاری ہے اور فرشتے نداواں دیندے نے آخری فرشتہ ندا دیندا ہے اوے تانوں مبارک ہوے گناہگارو اج دی رات گناہ لے کے اللہ دی بارگاہ تے آؤ گے واپس لے کے نہیں جاؤ گے اس سلسلے چلتے رہتے ہیں لو جی آخری گل میری تقریر دی نزہت المجالس علامہ صفوری علیہ الرحمہ انہوں نے لکھیا یہ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ایک دن ترے جا رہے تے رستے دے اندر ایک پتھر نظر آیا سفید رنگ دا تے بڑا سونا پتھر عیسیٰ علیہ السلام اس پتھر نو ویکھ کے چنگا لگیا تے فرمایا سبحان اللہ جدو سبحان اللہ کہ اللہ نے فرمایا عیسیٰ سونا لگیا یا اللہ بہت سونا ہے فرمایا تینوں اس تو ودیا شے نہ وکھائیے یا اللہ وہ کیڑی فرمایا اے جڑا آسا ہے نا حد دے اندر اے آسا مار ذرا پتھر تے عیسیٰ علیہ السلام نے آسا پتھر تے ماریا علامہ صفوری لکھتے ہیں پتھر 2 ٹکڑے ہویا تے وچوں ایک بابا جی نکل کے کھڑے ہو گئے اونچی آواز سے یار وچوں ایک بابا جی نکلے بڑی سونی داڑھی تے سونی صورت بابے دی تے بابا جی
عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے بابا جی اور تسی اس پتھر دے اندر کنی کی دیر ہو گئی رہندے ہو؟ بابا جی کہنے لگے 400 سال ہو گئے ہیں۔ 400 سال؟ اچھا بابا جی یہ زندہ رہنے واسطے تے کھانا پینا بھی ضروری ہے، تے تہاڈے کھان پین دا کی معاملہ ہے؟ انہوں نے آکھیا اس پتھر دے اندر ایک انگور دی ول ہے، اس ول تے روز اللہ تازے انگور اگا چھڑدا ہے، میں او کھائی جانا تے رب دا ذکر کری جانا۔ عیسیٰ علیہ السلام نو بڑا عجیب اور تعجب ہویا، بڑی عجیب لگی گل۔ عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ 400 سال اس بندے نے تیری عبادت کی تھی، یہ شب و روز، یہ رات، یہ دن، ہر شے تیری عبادت دے اندر گزری ہے، یا اللہ تیرے تو بڑا سونا لگتا ہوئے گا، یہ تو بڑا اجر ہوئے گا۔ اللہ نے فرمایا ہاں عیسیٰ سونا بھی لگتا ہے، یہ اجر بھی ہے وے، 400 سال عبادت ہے بڑا اجر ہے، پر عیسیٰ ایک ہور گل نہ دساں، ایک اور گل یا اللہ وہ کیڑی؟ فرمایا تیرے تو کو 550-600 سال بعد ایک میرا نبی آخر الزمان آوے گا، اس نبی نو اسی ایک مہینہ شعبان دا دیاں گے، شعبان دے اندر ایک لیلہ مبارکہ دیاں گے، اس رات دے اندر اس نبی دا امتی وہ 2 رکعت نماز نفل پڑھے گا، بابے دی 400 سال دی عبادت تو ود کے اجر دیاں گے۔ لو جی قبلہ میری تقریر ختم، تشریف رکھو۔ اس رات دے اندر عبادت کرنی ہے تے رج کے کرنی ہے، وعدہ کر دے ہو؟ ہاں یہ رات اگلے سال بہت سارے ایسے سن جڑے پچھلے سال موجود سن، اس سال نہیں، تے بہت سارے ایسے بھی ہون گے جڑے اس سال موجود تھے اگلے سال موجود نہیں ہون گے، تے قبلہ عبادت کرنی ہے تے ڈٹ کے کرنی ہے۔ تے دوسری گل اے کہ آج